يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ
تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے طور ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ یہ آیات عقیدے کی درستگی کے لیے اور اس کے ضروری لوازم کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ جزوی احکام کا ذکر تھا، اور یہ کہا گیا تھا، اس آیات سے ذرا پہلے کہا گیا تھا کہ تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کا ظاہری مفہوم تو یہی تھا کہ دنیا کے اندر جب کوئی شخص کسی کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کرے، کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو انصاف کرے، لیکن سب سے بڑا انصاف تو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، کم از کم تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر تم مومنین کی صف میں شمار ہونے لگے ہو، تو پھر اس کلمے کے ساتھ بھی تو انصاف کرو، اس اللہ کے ساتھ بھی تو انصاف کرو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان حقیقی ہو تمہارا، اور اس میں کہیں نفاق کی آمیزش نہ ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی آمیزش نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات فرمائی عدل و انصاف کے قیام کے فوراً بعد، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ یہ عجیب انداز کلام ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو گیا ایک طرف اعتراف کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن پھر کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ تو بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف ان کے ایمان کا اعتراف ہے، دوسری طرف ان کو دعوت ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان جو لائے ہو ظاہری طور پر یا اجمالی طور پر تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اب اس کو حقیقت پہ تبدیل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے باطن میں رچانے اور بسانے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس ایمان کا پورا مطلب سمجھو، اور اس کو مطلب سمجھ کر اس اپنے مالک کے ساتھ انصاف کرو کہ محض زبان سے تم نے نہیں کہہ دیا کہ وہ میرا اللہ ہے، زبان سے نہیں کہہ دیا کہ وہ میرا معبود ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی اور اپنے اعتقاد سے بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اے ایمان والو، ایمان لاؤ باللہ و رسولہ، اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر بھی۔
والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اس سے مراد در حقیقت تورات ہے، کیونکہ وہ کتاب جو باقاعدہ احکام پر مشتمل تھی، پچھلے آسمانی صحیفوں میں وہ تورات ہی تھی، اور تورات کے نزول کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب تورات ہی کے پیروکار تھے، اور ان کے صحیفوں میں تورات کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، تورات ہی کے اوپر عمل کرنے کی تاکید تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو اس میں بھی تورات کی خلاف ورزی کو جائز نہیں کیا گیا، بلکہ تورات کی پابندی کی تاکید کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر کتابوں کے بجائے کتاب کا مفرد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مراد اس سے تورات ہے، کیونکہ احکام پر مشتمل کتاب اس سے پہلی وہی تھی، تورات ہی تھی۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کفر کرے یعنی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اور یہ بات یہ فرمائی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بعض لوگ اللہ بچائے نفاق کی وجہ سے کفر میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ وعید سنا دی کہ بہت زبردست گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور خاص طور پر ان منافقین میں بعض ایسے تھے کہ انہوں نے شروع میں ایمان کا اظہار کیا اور بعد میں کفر اختیار کر لیا، اور پھر ایمان لے آئے، پھر کفر اختیار کر لیا۔ اس سے مراد وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے، مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیتے تھے۔ پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لانے کا مظاہرہ کرتے، مگر پھر اپنے لوگوں کو کفر کا یقین دلا دیتے اور اپنے عمل سے کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے۔ اور بعض روایات میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوئے، مگر بالآخر دوبارہ مرتد ہو کر کفر کی حالت میں مرے۔ آیت کے الفاظ میں دونوں قسم کے لوگوں کی گنجائش ہے، اور ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ راستے پر لائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور اس کے نتیجے میں دوزخ کی راہ کو چن لیا تو اللہ ان کو زبردستی ایمان اور جنت کے راستے پر نہیں لائے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر شخص کا انجام اس کے اپنے اختیار سے چنے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نہ کسی کو زبردستی مسلمان بناتا ہے نہ کافر، اس لیے فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ اور بلکہ آگے پھر ان کی مزید انجام کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی کہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کو بہت دکھ دینے والا عذاب تیار ہے ان کے لیے۔ خوشخبری کا لفظ یہاں پر ایک طرح سے طنز کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی خبر تو یہ اچھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے لحاظ سے وہ کفر کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو جب کفر کو اچھا سمجھتے ہو تو اب خوشخبری اس کی سنو، وہ یہ ہے کہ ان کو درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ملے گا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ ان کے پاس یعنی کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے کافروں کے ساتھ پینگیں بڑھائی تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شاید ان لوگوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ فتح حاصل ہو جائے گی تو ہمیں بھی عزت ملے گی۔ تو اس خیال سے انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں بڑھائی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے ساتھ چپ کے سازشیں بھی ہوتی تھیں، یہ خیال تھے کہ ان کو عزت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر عزت تلاش کر رہے ہو، عزت تو ساری اللہ کے قبضے میں ہے، عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہ عزت لینے والا ہے، چھیننے والا ہے۔ تو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو ان سے جا کر عزت کی راہ تلاش کر رہے ہو، یہ تمہیں آخرکار دوزخ میں لے جانے والی بات ہے۔ عزت آخر میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اگر اس غرض سے رکھے جائیں کہ عزت ہمیں ملے گی ان سے، تو یہ در حقیقت منافقوں کا طریقہ ہے۔ سچے مسلمان کو دوستی اس غرض سے کہ مجھے وہاں عزت ملے، یہ مسلمان نہیں کرتا۔ ظاہری عزت اور قوت اور جتھے دنیا کے اندر ان کے نظر آ رہے ہیں تو ان سے خیال ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان سے دوستی کرنے کے نتیجے میں عزت اور قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں ہے، عزت ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور مخلوق میں سے جس کسی کو کبھی کوئی قوت اور غلبہ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے اور اس کے دشمنوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم نے سورہ منافقون میں بھی یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اور مؤمنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اصل عزت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کچھ حصہ عزت کا عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے چونکہ اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، اس لیے ان کو بھی عزت اور غلبہ دیا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین کو خود ہی عزت نصیب نہیں، ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ حضرت امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، یعنی جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے جو ان کے گورنر تھے ان کے ساتھ گفتگو میں یہ بات فرمائی، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کنتم اقل الناس واذل الناس، تم تعداد میں سب سے کم تھے، سب سے زیادہ کمزور تھے، وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے تمہیں محض اسلام کی وجہ سے عزت اور شوکت عطا فرمائی۔ مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ،
جب تم اللہ کے سوا کسی اور سے عزت طلب کرنا چاہو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو۔ دوستی سے مراد یہ کہ ان کو عزت کا محور اور منبع سمجھ کر ان سے دوستی نہ کرو۔ ہاں، مسلمانوں کے ذریعے عزت اور قوت طلب کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت ہے تب تو دنیا میں ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے مومنین کے ساتھ ہی ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتی جو کفر کرنے والا ہو، کیونکہ آخرت کی عزت کسی کافر کو نہیں ملتی۔ اور اگر مراد اس سے دنیا کی عزت ہے، دنیا کے اندر غلبہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے عبوری دور اور ایسے اتفاقی حوادث آتے رہیں گے جس میں مسلمان کمزور ہوں گے، لیکن ابتدا بھی اسلام کو عزت اور غلبے سے ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آخر میں بھی عزت اور غلبہ اسلام ہی کا ہوگا اور مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ بیچ میں کچھ اتفاقی حوادث پیش آئے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے پیش آئے کہ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے دشمنوں کو عزت کا منبع سمجھ لیا، اور آج اسی کی شامت اعمال میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ عزت اللہ سے مانگنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے عزت حاصل کرنے کے بجائے ہم غیر مسلموں کو عزت کا محور اور منبع سمجھ کر ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ان سے عزت مانگ رہے ہیں، تو اس طرح عزت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم عطا فرمایا، ایک خاص حکم یہ عطا فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کافر لوگوں کے ساتھ یا ایسے غافل اور بے فکر لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ، تو ان کی محفلوں میں بعض اوقات ذکر ہوتا ہے اللہ کی آیتوں کا، اس کے انکار کا، اس کے مذاق اڑانے کا۔ تو ایسی کسی محفل میں اگر کوئی مسلمان، صحیح مسلمان، مخلص مسلمان جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ اس قسم کی بیہودہ گفتگو میں مصروف ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہی یعنی قرآن کریم ہی میں یہ حکم نازل کیا ہے، اور اس سے اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت کا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہمارے آیتوں کے اندر جھگڑ رہے ہیں تو ان سے کنارہ اختیار کرو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل علیکم کتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بات جو فرمائی گئی کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا اس کا استہزاء ہو رہا ہو، اس محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی ایسی محفل میں آدمی شریک ہے جہاں اللہ کی آیات کی تحریف کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ایسے معنی بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کی تفسیرات کے خلاف ہو، ایسی تحریف کو کر رہا ہے، تو اس کی محفل میں بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے ہوں یا بدعتیں ایجاد کرنے والے ہوں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: دخل فی هذه الآیت کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ۔ تو اس لیے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات معروف ہو کہ یہ سلف صالحین سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر قرآن کریم کی تفسیر و تعویل کر رہے ہیں، ان کی محفلوں میں شرکت بھی اسی کے حکم میں داخل ہے۔ پھر اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اس قسم کی بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو، بعد میں وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں، تو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے یا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اس میں اگرچہ علماء کے آراء مختلف ہیں، علماء کا خیالات مختلف ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا اور کثرت سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چاہے اس وقت وہ کوئی توہین اور استہزاء کی بات نہ کر رہے ہوں، یہ مناسب نہیں۔ کوئی ضروری کام پیش آ جائے تو بے شک ایسے وقت میں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے جہاں وہ یہ اس قسم کی بیہودہ گفتگو میں مشغول نہ ہوں، لیکن ان کو دوست بنانا، ان کے ساتھ کثرت مجالست اختیار کرنا، کثرت سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بری صحبت کا ایک انداز ہے اور جو ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے مضر ہوتی ہے۔ اسی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل میں اگر کسی مجلس میں کسی برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ اس کو قوت سے روک دو، دوسرا درجہ یہ کہ زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ یہ کہ اس کو برا سمجھو۔ تو جہاں تک روکنے کی قدرت کا تعلق ہے، اس کا تعلق عام طور سے صاحب اقتدار کے، جس کا اقتدار ہے، اس کی اپنی مجلس ہے، وہ صدر مجلس ہے، اور کوئی شخص اس قسم کی بات کر رہا ہے تو اس کو زبردستی روکنا ضرور، اس کو خاموش کر دینا ضرور۔ لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے اور کسی کو گفتگو سے روک نہیں سکتا تو کم از کم زبان سے اس کی مذمت اور اس کی تردید کرے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ تیسرا درجہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں جس سے ان کی تائید ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہ منافقین کو کافروں کے ساتھ جمع کریں گے، ان کا ایک نفاق کا ایک راستہ، انہوں نے نفاق کا ایک طریقہ، یہ نفاق کی ایک صورت انہوں نے یہ اختیار کی ہوئی ہے کہ الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ،
اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے، قالوا الم نکم معکم، تو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مطلب یہ کہ فتح ہوئی ہے، تمہارے غنیمت ملا ہے، تو اس کی تقسیم جب کریں تو ہمیں بھی شامل کریں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کافروں کو کوئی حصہ مل گیا فتح کا، یعنی ان کو کامیابی نصیب ہو گئی، تو قالو، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ الم نستحوذ علیکم، کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ یعنی شروع میں مسلمانوں نے تم پر قابو پا لیا تھا، اور وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ہم نے نہیں بچایا تمہیں۔ یعنی مسلمان شروع میں تو غالب ہو گئے تھے اور وہ تمہیں شکست دینے کی پوزیشن میں تھے، تمہیں شکست دے دیتے، لیکن ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ نمنعکم من المؤمنین، ہم نے ایسا نفاق کا راستہ اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے پیٹھ سے چھرا گھونپا مسلمانوں کے۔ تو اس لیے جب تمہیں فتح ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے ہوئی ہے، تو اب جو تم مال غنیمت تم نے کمایا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ۔ تو ان لوگوں کا ہاتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے دنیاوی مفادات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی، یعنی ان کو اصل غرض دنیاوی مفادات سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی کافروں کا داؤ چل جائے تو ان پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے، لہذا ہمیں بھی ہماری ان خدمات کا مالی صلہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فاللہ یحکم بینکم، تم نے تو یہ حرکتیں کر رکھی ہیں، آخری فیصلہ تمہارے درمیان اللہ ہی کرے گا قیامت کے دن۔ اور وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اس کے معنی یہ تو واضح ہے ہی کہ آخرت میں غلبہ ان کافروں پر مسلمانوں ہی کا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی، یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، باوجود کافروں کی سازشوں کے، باوجود منافقین کی منافقت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر غلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو، ایمان کا صحیح راستہ اختیار کرو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اگر کوئی آدمی ایمان سے ہٹ کے تقاضوں سے ہٹ کر مغلوب ہو جائے تو اس کے منافی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعہم، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، تو در حقیقت یہ خود ہی دھوکے میں پڑے، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں پڑا رہنے دیتا ہے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے اختیار سے دے رکھا ہے۔ اور اس جملے کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اس ترجمے کی بنیاد پر حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو اس دھوکے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ شروع میں ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور تک لے جایا جائے گا، اور مسلمانوں کو جو نور عطا ہوگا اسی کی روشنی میں کچھ دور تک یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کا انجام بھی مسلمانوں جیسا ہوگا، مگر آگے جا کر ان سے روشنی چھین لی جائے گی۔ اس بات کی وضاحت
قرآن کریم میں سورہ حدید کے اندر آئی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کچھ دیر تک یہ مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، پھر اچانک وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے اور بالآخر دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور ایک علامت منافقوں کی یہ بیان فرمائی کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سستی کے انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اس کو یہ مطلب بھی اس کا نکالا جا سکتا ہے کہ بہرحال زبان سے تو ذکر کرتے ہی تھے تھوڑا بہت، اور بعض اوقات محاورے میں عربی میں بھی یہ لفظ الا قلیلا نفی کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے وہ ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ڈاواں ڈول ہیں دو باتوں کے درمیان، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف پورے ہیں مسلمانوں کی طرف، نہ ان کی طرف پورے ہیں یعنی کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کون صحیح راستے پر لا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی راستہ تم نے پا نہیں سکتے۔ جب انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنے اختیار سے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، اب یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ او تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یعنی اگر کوئی شخص کافروں کو دوست بنائے تو اس کے معنی یہ کہ وہ خود اپنے خلاف ایک حجت پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مستحق عذاب ہونے کی۔ اب یہاں وہ تفصیل یاد رکھنی چاہیے جو پہلے بھی گزری ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں اولیاء ولی بنانے کے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی دوستی جیسے کہ دو ایک مقصد کے ساتھیوں کے درمیان ہوتی ہے، دونوں ایک ہی مقصد کے ساتھی، دونوں کی منزل ایک ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے اس طرح ساتھی بن گئے ہیں، دوست بن گئے ہیں کہ ایک کا نفع دوسرے کا نفع، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان۔ اس قسم کی دوستی ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک درجہ ہے ہمدردی کا، غمخواری کا، پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت نہیں فرمائی۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کرنا، انسانی ہمدردی کا معاملہ کرنا یا غمخواری کا معاملہ کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تم ان کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہو۔ تو ایک درجہ ہے معاملات کرنے کا، بیع و شراء کے معاملات، معاہدات، صلح کے معاہدات، یہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں مل کر کسی ظلم کے خلاف اکٹھے ہو کر اس ظلم کا مقابلہ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا حلف الفضول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مواسات ہو، ان کی غمخواری ہو، کسی کی انسانی طور پر انسانی ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، لیکن ایسی دوستی جس سے کہ جیسے کہ
ان کے مقصد زندگی اور تمہارے مقصد زندگی میں یگانگت پیدا ہو گئی، یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے مقصد زندگی صرف یہ دنیا ہے، یا اگر آخرت ان کے کسی کے عقیدے میں ہے بھی تو وہ اس کو تک پہنچنے کا راستہ انہوں نے غلط اختیار کر رکھا ہے۔ اس واسطے مقصد زندگی کے اعتبار سے ہم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے تم مددگار نہیں پاؤ، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اصلاح کر لیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کا سہارا لے لیں گے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھی ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تمام مومنوں کو، جن میں یہ بھی داخل ہیں جو ایمان لے آئے اور صحیح سچے مسلمان بن گئے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، اس کے وہ تمہارے ثواب اور عذاب سے بے نیاز ہے، لیکن تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے تحت تمہیں سزا بھی دیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت جاننے والا ہے۔